العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في جسد ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. مختصر حمد و ثنا و صلات کے بعد اللہ کریم، اللہ مہربان، خالق ارض و سما، خالق انسان، اس رب کی عظیم تخلیق میں سے انسان ہے، اور انسان کے اندر سب سے زیادہ اہم ترین جو عضو ہے، عنصر ہے، جگہ ہے، وہ دل ہے. اور یہ دل ہر ایک کے بالکل مختلف ہے، چلنے کے لحاظ سے، ڈھانچے کے لحاظ سے، حجم کے لحاظ سے بہت ایک دوسرے سے ضرور مختلف ہوں گے، لیکن ان دلوں میں بھی بڑے اختلاف ہیں. وہ دل جس دل میں اللہ کی خشیت ہو، خوف الہی ہو، اور وہ دل اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین ہے. جس دل میں تقوی ہو، اللہ کی معرفت ہو، اس تقوی والے دل اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں. جب انسان اللہ کے باغی بن جاتا ہے، اللہ کی ذکر اذکار سے دوری اختیار کر لیتا ہے، گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، صرف ایک جمعہ چھوڑ دیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نقطہ اس پر پڑتا ہے، ہر جمعہ جماعت کے چھوڑنے پر اس کے دل پر نقطہ پڑ جاتا ہے، وہ نقطہ بڑھتا ہی جاتا ہے. جب بندہ توبہ استغفار نہیں کرتا، پھر گناہوں پر گناہوں کے سیاہی کی وجہ سے آخر وہ دل بالکل سیاہ اور کالا بن جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے دل کو خیر اور شر کی تمیز کرنے کے فرق بھی نہیں رہتی ہے، اس کو برائی یوں لگ جاتی ہے جیسے کہ مکھی جو ہے آپ کے ناک پہ اترا اور آپ نے یوں ہٹا دیا. برائی کو برا ہی نہیں سمجھتا. جب یہ کیفیت ہو جائے، برائی اور نیکی میں تمیز نہ کریں، تو سمجھ لو یہ دل سب سے خراب دل ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. وہ بنی اسرائیل، وہ صاحب کتاب والے، وہ انبیاء بنی اسرائیل کے ذریعے دعوت تبلیغ کے ذریعے آسمانی کتاب رکھنے والے لوگ جب وحی الہی سے دور ہو جائیں اور وہ جب اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کے نافرمان بن گئے، جب کہ وہ اپنے زمانے کے افضل ترین قوم اور جماعت ہوا کرتی تھی، ان کی صفت میں اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. یہ یہودی، یہ عیسائی، ان کے دل ایسے کالے پڑ گئے، سخت ہو گئے، اور ایسی سختی پتھروں سے بھی یہ سنگ دل ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت یہ سنگ دل ہو گئے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد من القسوة. یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے ان کے دل. پتھر سے تو شق ہو کر پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں اور پتھر پر اللہ کا حکم اثر کر لیتا ہے، لیکن ان کے دلوں پر اللہ کے قانون حکم بھی اثر نہیں کرتا. ایسے سخت دل ہو گئے. اعاذنا اللہ من ذلک. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں انسانی میں ایک ٹکڑا ہے، اور یہ ٹکڑا اتنا خطرناک اہم ترین ہے، الا ان فی جسد ابن آدم مضغہ. یہ ٹکڑا اگر صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، یہ ٹکڑا خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہے. الا وہی القلب، اشارہ کر کے سینے کی طرف فرمایا یہ دل ہے. یہ دل اگر صحیح ہے تو انسان صحیح ہے، یہ دل خراب ہے تو وہ پھر اصلاح کی ممکن نہیں. دلوں کی بیماری بہت سارے ہیں. جب اللہ کی محبت سے، عبادت سے عاری ہو جائے، اس کے دل میں دنیا کی شہوات، لذات اور رغبات جگہ کر لیں، پھر اس کے دل کی خرابی یہ شروع ہے. ایمان والوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت عزیز اللہ ہے،
اور کافر والوں کے لیے کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ لذتیں، یہ رونقیں ہیں، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والانعام، یہ ساری دنیا کی رونقیں ہیں، زینتیں ہیں، رہائشیں ہیں اور اعلیٰ مقام ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں جو ہے تقوی ہے، وہ تقوی والے دین اللہ کو پسند ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے سوا غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کی محبت اللہ کے ساتھ انتہائی شدید ہے، اسی لیے وہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کیفیت دنیا کی محبت رکھنے والوں کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ محبت اللہ رسول کی محبت میں کمی آ جائے تو پھر یہ طرح طرح کے عذاب تمہارے اوپر آ سکتی ہیں، تمہارے آپس کی لڑائی، اللہ کی طرف سے عذاب، طوفان، تباہی، بربادی۔ قل، میرے نبی ان کو بتا دو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد محبوب ہوں، ابناؤکم بیٹے بیٹیاں محبوب ہوں، اخوانکم بہن بھائی محبوب ہوں، میاں بیوی محبوب ہوں، قوم قبیلہ محبوب ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری مال دولت تجارت حرفت محبوب ہوں، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا عَالِشَانَ، بلڈنگوں میں عمارتوں میں رہائش گاؤں میں رہنا زیادہ تمہیں پسند ہو، مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ سے رسول سے جاہ خدا کے جہاد سے بھی زیادہ تمہیں محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامر، اللہ کے قہر اور عذاب آرڈر کے منتظر ہو جاؤ۔ یہ کفار کی الغام، یہ آپس کی لڑائیاں، یہ آسمانی قہر اور عذاب، یہ سارے ما اصابکم من مصیبہ الا بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے بدکاریوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے نازل ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں سب سے بیوقوف ترین، سب سے بدترین دل منافقین کے ہیں۔ وہ زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، دل میں اسلام کے ساتھ بغاوت رکھتا ہے، دل سے اللہ کو نہیں چاہتا، رسول اللہ کو نہیں چاہتا ہے۔ ان منافقین کے جو سزا ہے کافروں سے بھی سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ ایک مسلمان کتاب و سنت پر یقین رکھتے ہوئے پھر کافروں کے لیے کام کرتا ہے، اعداء اسلام کے لیے کام کرتا ہے، اسلام سے بغاوت رکھتا ہے، یہ بھی ان منافقین سے کم نہیں ہے۔ لیکن یہ نفاق کی عملی صفات آج مسلمانوں میں عام ہے۔ اذا حدث کذب، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی پر اتر آتے ہیں تو گالم گلوچ، یہ ایک فنکاری ہو چکی ہے، اس کو برا ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ سارے منافقت کی نشانیاں ہیں جو اس کی دل کی خرابی کی نشانی ہیں، اور دلوں کی خرابی کی نشانی غفلت ہے، لاپرواہی ہے۔ اللہ کی طرف سے مصیبتوں پر مصیبت آ رہی ہے، گھر میں بدامنی ہے، بیماریاں ہیں، معاشی بدحالی ہے، پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرنا۔ عشاء کی نماز چلی جاتی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، جماعت سے سوائے جمعے کے اس کے قدم مسجد میں نہیں پڑتا، اور دنیا میں سب سے بدترین اس آدمی کا جنازہ ہے، دنیا میں اس مسلمان کا جنازہ سب سے بدترین جنازہ ہے جو خود چل کے مسجد میں نہیں آتا، لوگ اٹھا کے مسجد میں لے کے آتا ہے۔ ابھی زندگی ہے، مسجد کی طرف قدم بڑھاؤ۔ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ،
آج تمہاری قدمیں مسجد کی طرف زیادہ بڑھو گے، درجات بلند ہوں گے، نور ہوں گی قبروں میں، محشر کے میدان میں جنت کی نور نصیب ہوگی۔ اور یہ منافقین کی نشانیوں، نماز عشاء فجر چھوڑ دینا، سرے سے نہیں پڑھنا یا ہمیشہ جماعت کو چھوڑ دینا، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، جب نماز کے لیے آتے ہیں 2 ٹھونگے مارتا ہے کوے پانی پینے کی طرح، اس میں کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، خشیت ہی نہیں اس کی نماز میں۔ یہ صفات آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ، پتہ ہے مرنا ہے اور مرنے کے اسباب بھی بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود قیامت بالکل قریب ہے، وهم فی غفلۃ، لوگ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، ہاں انسان ہے، بھول ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ میں مبتلا ہو گئے، خطا ہو گئی، فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی طرف توبہ طائب ہوتا ہے اور استغفار کرتا، خوب اللہ کی عبادت میں سرشار ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اس کی عقل کی نگاہیں بصارت کھل جاتی ہے، اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کیا، توبہ کی نشانی، قبول ہونے کی نشانی ہے، عامل صالحات میں وہ لگ جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اتنے گہرائی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ ایسی نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ بندہ جو زندگی میں کبھی برائی نہیں کی، وہ تو دھیرے دھیرے ہلکے پھلکے نیکیاں کر رہا ہے، برائی تو سرزد نہیں ہوئی ہے، اس کی نسبت جس سے خطائیں ہوئی وہ ڈرتا زیادہ ہے، وہ خرچ زیادہ کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں آگے بڑھتا ہے، اور اس کے درجات وہ جس نے کبھی گناہ نہیں کی اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں میں سے ہم سب کو کر دیں، توبہ طائب کرنے والوں میں سے فرما۔ میرے بھائیو، یہ زندگی بہت مختصر ہے، ہم یہاں کھانے پینے راحت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ کافروں کی نشانی ہے، کافروں کی نشانی جانوروں کی طرح، خوب کھاتے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ آج دنیا میں جو بیماریاں ہیں اور برائیاں ہیں وہ کھانے کی وجہ سے، یا رشوت کھانے کی وجہ سے، یا حرام مال کھانے کی وجہ سے، یا انسانی طبیعت حدود سے حد سے زیادہ بد پرہیزی کی وجہ سے، حرام چیزیں کھانے کی وجہ سے، یا ضرورت سے زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ ایک ساتھی کہنے لگے، مولوی صاحب آپ دیکھیے گا، اتوار والے دن، جن دنوں میں کورونا نہیں تھے، ساری پروگرامیں، شادی بیاہ، کھانے پینے کے، اتوار کی رات کو یا ہفتے کی رات، اتوار کی شام کو دعوتیں ہوتی تھیں، کہتے صبح لاش پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ سارے بد پرہیزی لوگ زیادہ کھاتے ہیں، نمک کا خیال نہیں رکھتے ہیں، میٹھے کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، چلو جی کبھی تو ہم کھاتے ہیں اور دیر سے کھاتے ہیں، رات کو پھر سوتے فوراً اس کے بعد ہضم ہونے نہیں دیتے ہیں، اور راتوں رات یہی کھانا ان کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں زیادہ امیروں کو لگ جاتے ہیں۔ ایک ساتھی یورپ کی طرف یا امریکہ میں غالباً ہوں، کہتے ہیں وہاں ہر دوسرا تیسرا آدمی کو کینسر لگا ہوا ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہے وہ، ہر دوسرا تیسرا آدمی خطرناک مہلک ترین بیماریوں میں ہے، یا ایڈز کی بیماری میں ہے، یا کینسر کی بیماری میں ہے، والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں بچائے۔ یہ سارے زیادہ کھانے بد پرہیزی کی وجہ سے ہیں۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اللہ، ہاں، جس نے یہ یاد رکھ لیا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جا کے حساب دینا ہے، زندگی کے تمام دفتر کھول کر رکھنا ہے،
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روک کر رکھ لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا مقام جنت الماوا ہے۔ اللہ ہمیں جنت الماوا اور جنت الفردوس نصیب فرما۔ دنیا میں تباہی کے صرف دو سبب ہیں، ایک شبہات ہیں، اسلامی احکام اور مسائل کے خلاف طرح طرح کی شبہات، خواہ قادیانیوں کی طرف سے ہو یا منکرین حدیث کی طرف سے ہو یا آج کے ملحدین کی طرف سے ہو یا نام نہاد مسلمین کی طرف سے ہو، یہ شبہات ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی۔ اور دوسرے شہوات ہیں، اور شہوات میں زیادہ لوگ مبتلا ہے والعیاذ باللہ۔ اور مسلمانوں کی بڑی ایک تعداد ان شہوات کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کے تابع مت بناؤ۔ اگر آپ نے نفس کو روک لیا، سمجھ لو آپ بہت بڑے مجاہد آدمی ہیں۔ اسی خواہشات نفس کو روکنے کے لیے سال میں 30 دن کے روزے رکھیں۔ آپ کی شہوت، آپ کی چاہت سب کچھ موجود ہے، لیکن رب کی خوف سے آپ نہ کھاتے ہیں نہ بیوی کے قریب جاتے ہیں۔ ان شہوات اور چاہتوں کی پہلی سیڑھی آج نوجوانوں کے لیے یہ الیکٹرانک گیمز ہیں، یہ میڈیا ہے، یہ موبائل ہے۔ ایسی شہوت ہے، پوری رات اسی پر لگے ہوئے ہیں، اور صبح فجر اور دن کے ٹائم کتے کی طرح مرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتے کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا، آپ سے سوال ہوں گے آپ غفلت کے نیند کیوں سوتے رہے ہیں؟ یہ مؤذن، یہ مرغا، یہ کوے، یہ پرندے آدھی رات کے بعد سے اللہ کے ذکر بلند کرنے میں کمی نہیں رکھتے ہیں، اذانیں شروع کر دیتا ہے یہ مرغا۔ جب فجر کا ٹائم ہوتی ہے تو سبحان اللہ دھڑا دھڑ اذان، کتنے ہی گہرے گھر میں اندھیرے میں اس کو بند کر دو، قدرت نے منع معلوم اس کے تاج کے اندر کیا اینٹینا فٹ کیا ہوا ہے، ٹائمنگ کا اس کو پتہ ہے آدھی رات کے بعد اذان دینی ہے۔ اور ہم گھڑی لگا کے بھی ہم سے آنکھ نہیں کھلتے ہیں۔ ہاں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے مزاج کو ٹائم کے پابند رکھتے ہیں۔ ایک حکیم کے بارے میں کسی نے لکھا چند دن پہلے، جہاز میں سفر کر رہے تھے، کوئی مسئلہ پوچھا، اس نے کہا میں 2 گھنٹے کے لیے سونے کا ٹائم ہوگا۔ 2 گھنٹے سوئیں، خراٹے لیا اور 2 گھنٹے کے بعد اٹھے۔ یہ حکیم سعید کا واقعہ، ٹائم فٹ۔ آپ اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو جس چیز کے عادت میں ڈال دیں اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ آپ کی فلائٹ ہو صبح 2 بجے، کہاں ہیں آپ کی نیندیں؟ سب خراب ہوں گے۔ تو یہ غفلت کی ابتدا بچوں سے شروع ہوتی ہیں، اور ذکر الہی سے دور یہ کھیل تماشے، یہ سب غفلت کی ابتدا ہے۔ اور اللہ کے ذکر سے دور کرنے کے اہم ترین ایک سبب حب الدنیا ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی حوث، لالچ ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ، بے شک ہم نے جہنم کے لیے بے شمار جن اور انسانوں کو تیار رکھے ہیں، دل تو ان کے پاس ہیں مگر لا یفقہون، سمجھتے نہیں ہیں، دل ہیں ان کے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، نگاہیں بھی ہیں لیکن بصیرت نہیں، چشم بصارت نہیں، لا یبصرون بها۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، کان بھی ہے، اذان بھی سنتے، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی کونا نہیں جہاں قرآن کی آواز نہ پہنچتی ہو۔ لا يسمعون بها، حق بات سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ انسان، یہ جان، یہ حیوان کی طرح ہے، کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ اور بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ ہیں غافل۔ چشم بصیرت اور
دل کی سمجھ اور فہم، حق بات کا نہ سننا، یہ ساری غفلت کی نشانی ہے۔ بلکہ جانور تو قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن یہ انسان جب ان دل و دماغ سے کام نہیں لے، اللہ کی بندگی کا، عبادت کا، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کو تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ موضوع بہت بڑا ہے۔ یہ دلوں کی خرابی کے ایک اسباب دلوں کی حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، چغلی ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں۔ ان سب کا علاج مختصر سن لوں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ لیا کرو، اللہ ہمیں توفیق دے۔ آپ 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو صرف 2 رکعت پڑھ لیں۔ 2 رکعتوں میں 7 آیت سورہ فاتحہ ہے اور 5-10 آیت کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لو۔ پہلی رکعت میں آپ کے سورہ فاتحہ کے ساتھ 10 آیت آپ نے پڑھ لیا، دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی 5 آیتیں یا 10 آیتیں پڑھ لی۔ جس نے 10 آیتیں رات کو اٹھ پر پڑھ لیا وہ غافلین میں سے نہیں ہوں گے، وہ ذاکرین میں سے ہوں گے۔ تو تہجد پڑھ لیا کرو جتنا توفیق ہوتا ہے۔ دوسری بات، قبرستان کی زیارت کیا کرو، چھٹی والے دنوں میں ٹائم نکال کے جایا کرو۔ جب اپنے برادری میں، دوست احباب میں کہیں میت ہو جائے، کوشش کرو اس کو غسل دے دو۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے آپ نے صاف ستھرا کر کے قبر میں رکھ لیا، زندگی بھر کی طہارت آپ نے اس کو کرا دیا۔ یہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہو سکے تو پیشانی پر بوسہ بھی دے دوں، میت کو بوسہ دینا، چھوٹے بچوں بچیوں کو بوسہ دینے سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیراؤ، یتیم کو بٹھا کے، غریبوں کو، مسکینوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاؤ، دل نرم ہو جائے گا۔ بیماروں کی تیمارداری کرو، ان کے آہو کرا کو سن لو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہوں گے، دلوں میں نرمی آ جائے گا۔ فرض نماز کے علاوہ سنتیں بھی پڑھ لیا کرو۔ فرض زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات بھی دیا کرو۔ یہ صدقات و خیرات بلا اور وباؤں کو ٹال دیتا ہے۔ پوری دنیا شور مچا رہے تھے، کراچی میں طوفان آ رہے، کراچی میں طوفان آ رہے ہیں، ہم نے صرف ہلکی پھلکی سی دیکھی، لیکن یہ کراچی بچا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ، بعض لوگوں نے یہ رپورٹ دیا، پاکستان سب سے زیادہ رفاہی کام کرنے والے لوگ ہیں، خدمت انسانی کام کرنے والے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ تمام صوبوں میں اگر جن کی خدمات ہے، صدقات و خیرات ہے، کراچی والوں کی ہے، اور ہر صوبے سے یہاں پر ان کی روزی جا رہی ہے۔ تو یہ کراچی والوں کی خوبی ہے۔ اللہ ان حسنات کو، خیرات کو قبول فرما اور نیکیوں میں ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔